السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ تیرے میرے درمیاں از قلم انا الیاس۔ تمہارے فادر ISI میں تھے؟ ضامن نے صوفے پر بیٹھے گود میں لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر کہا۔ جی۔ مختصر جواب دے کر حالہ خاموش ہوگی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ کہاں جانا ہے؟ اسفند نے اس سے سوال کیا۔ آئی نو یہ مشکل ہوگا مگر مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سیکرٹ سروس میں ہیں اور آپ کی جاب کا مقصد یہ بے قصور کو بچانا ہے۔ میں نہ صرف بے قصور ہوں بلکہ اکیلی بھی ہوں۔ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ میں کچھ عرصہ روپوش رہنا چاہتی ہوں اور آپ کے پاس میں سب سے زیادہ محفوظ رہوں گی۔ اس کی فرمائش نے ان سب کو مخمصے میں ڈال دیا۔ بی بی یہاں میں اور اسفند دو لڑکے ہی رہتے ہیں۔ یہ تو ابھی چلی جائے گی، آگے تم خود بہتر سوچ سکتی ہو۔ ضامن کی بات پر ایک مسکراہٹ حالہ کے ہونٹوں تک آئی۔ جو لوگ اپنی قوم کی ماؤں بیٹیوں کی عزت کی خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی شرافت پر تو میں کوئی کوشچن مارک لگا ہی نہیں سکتی۔ اس کی بات پر ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ اس لڑکی کی سچائی نے انہیں قائل تو کر لیا تھا۔ کتنی دیر تک؟ ضامن نے پوچھا۔ جب تک اللہ میرا ٹھکانہ کہیں اور نہیں کر دیتا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم یہاں اس بلڈنگ میں اکیلے نہیں رہتے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا تو ابھی تو صرف تم بے گھر ہو، پھر ہم سب ہو جائیں گے۔ ضامن نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ تو کسی لڑکی کو ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سمیہ تو اسفند کی طرح اس کی بچپن کی دوست اور بہن بنی ہوئی تھی۔ ضامن آج کی تو رات گزارو، صبح سر سے مشورہ کریں گے، آئی ایم شیور وہ بہتر سلوشن بتائیں گے۔ سمیہ کے کہنے پر وہ دونوں متفق ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ ضامن کے مان جانے پر تینوں نے سکھا سانس لیا۔ سمیہ کچھ دیر کے بعد اپنے گھر کی طرف نکلی۔ حالہ سے اتنی دیر میں اچھی گپ شپ ہو گئی تھی۔ ضامن اور اسفند نے اسے اسی کمرے میں ٹھہرنے کو کہا جہاں اسے بے ہوش حالت میں لا کر لٹایا تھا۔ دونوں بیڈ رومز کے ساتھ اٹیچ باتھ روم تھا، اس لیے انہیں کوئی ایشو نہیں ہوا۔ رات میں آنے والے حالات کا سوچتے کب اس کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی تھی۔ اگلے دن صبح اس کی فجر کی ٹائم پر آنکھ کھلی، وضو کر کے جانماز ڈھونڈی جو کہ پاس ہی رائٹ ٹیبل کے نیچے والے خانے میں اسے پڑی نظر آئی۔ نماز پڑھ کر وہ کشمکش میں تھی کہ یہیں بیٹھے یا باہر جائے۔ باہر کے کھٹپٹ کی آواز آئی تو وہ دل میں ہمت مجتمع کرتی دروازہ کھول کے باہر نکل آئی۔ زماز ٹریک سوٹ پہنے جوسر میں جوس بنا رہا تھا۔ دروازے کی آواز پر مڑ کر دیکھا اور پھر بے تاثر چہرے کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ خڑوس کہیں کا۔ حالہ کو اس سے اتنی بے مروتی کی امید نہیں تھی اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اس سے کوئی امید بھی نہیں رکھنی۔ وہ صوفے پر خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی کہ ضامن گلاس جوس لیے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اب اتنا بھی بے مروت نہیں، اس نے خود کو تسلی دی، مگر جیسے ہی اسے اپنے مقابل صوفے پر بیٹھ کر گھٹا کر جوس چڑھاتے دیکھا اپنی خوش فہمی پر لعنت بھیجی۔ جہاں جتنے بھی دن رہنا ہے اپنی خدمت آپ کو خود کرنی ہے۔ ٹرے میں کھانا سجا کر کوئی آپ کو پیش نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ ہماری مہمان ہیں۔ کچن سامنے ہے، خود اٹھیں اور خود بنائیں۔ گلاس خالی کر کے اٹھتے ہوئے وہ اچھی طرح اس کو خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکال لایا۔ گلاس کچن کاؤنٹر پر رکھ کر غالباً وہ جوگنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ مرتے کیا نہ کرتے وہ اٹھی اور اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ یہ کیا ان کا احسان کم تھا کہ انہوں نے اسے یہاں رہنے دیا تھا؟ دماغ سے منفی سوچوں کو جھٹکتے وہ ناشتہ بنانے لگی۔ پھر کچھ سوچتے ان دونوں کے لیے بھی آملیٹ بنا دیا۔ فروزن پراٹھے پڑے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے صبح پراٹھے کھاتے ہیں۔ سوچتے ہوئے اس نے پراٹھے بھی گرم کر لیے۔ ابھی وہ یہ سب کر کے اور جوس کے برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ وہ دونوں واپس آ گئے۔ اسفند ضامن سے پہلے جوگنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ حالہ نے اندازہ لگایا۔ واہ واہ کیا خوشبو آ رہی ہے بھائی، کسی اور کے فلیٹ میں تو نہیں آ گئے؟ آملیٹ اور پراٹھوں کی خوشبو پورے فلیٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ مسخرہ پن چھوڑو، ناشتہ کرو اور جلدی نکلو۔ سر کی دوبارہ کال نہیں آنی چاہیے۔ انہیں جوگنگ کے دوران اپنے باس کی کال آ گئی تھی، کسی کیس کی ارجنٹ میٹنگ تھی۔ السلام علیکم۔ حالہ کو اسفند کی خوش مزاجی سے تھوڑی سی تقویت ملی تو اسے کچن کی جانب آتے دیکھ کر اس نے جھٹ سلام کا کیا۔ وعلیکم السلام۔ ارے جیتی رہو سسٹر، صبح صبح ہمارے لیے اتنی محنت کرنے کا شکریہ۔ آؤ ٹیبل پر رکھتے ہیں۔ ضامن چینج کرنے اندر چلا گیا اور اسفند خوش اخلاقی سے کہتا اس کے ساتھ مل کر چیزیں ٹیبل پر لے آیا اور اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ آجا یار، اسفند نے اسے آتے دیکھ کر کہا۔ نو تھینک یو، اب تم بھی جلدی کرو، ضامن بے مروتی سے کہتا کچن کی جانب چلا گیا اور سیب نکال کر کھانے لگا۔ حالانکہ ضامن خود پراٹھے لاتا تھا اور شوق سے بھی کھاتا تھا۔ اسفند نے اس کی اس حرکت پر یکدم حالہ کو دیکھا جس کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بچی تو نہیں تھی کہ ضامن کے اس
انسلٹ ایٹیٹیوڈ کو نہ سمجھتی انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ کو نہ سمجھتی۔ اوکے سسٹر، ٹائم شارٹ ہے سو آئی ہیو ٹو گو۔ اتنے مزیدار ناشتے کے لیے تھینک یو۔ اسمن نے ضامن کے رویے کی تلخی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ پلیز بھائی، حالہ نے بھی اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ضامن نے بڑے غور سے بھائی بہن کی محبت کا یہ نظارہ دیکھا۔ سسٹر، ہم بائٹ سے لوگ کر کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی یہاں موجودگی کو ہم ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے ابھی۔ دوپہر میں سمیہ آپ کے پاس آ جائے گی۔ اس کے پاس یہاں کی ڈپلیکیٹ چابی ہوتی ہے، لینڈ لائن ہے، لیکن آپ نے اٹینڈ نہیں کرنا۔ کوئی ایشو ہو تو مجھے یا ضامن کو کال کر لینا، یہ ہمارے نمبرز ہیں۔ نکلنے سے پہلے اسمن اس کے قریب آیا اور جو صوفے پر بیٹھی تھی اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسمن نے ضروری ہدایات دیتے ہوئے ایک پیپر دیا جس پر ان دونوں کے نمبر لکھے تھے۔ ضامن پاس کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ حالہ نے سر ہلاتے سب ہدایات سنی۔ کبھی کبھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لفظوں سے اپنی ناپسندگی کا اظہار کریں، ہمارے رویے بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ گاڑی چلتے ہی اسمن نے کہا، اس لیکچر کا مقصد؟ ضامن نے حیرت سے اسمن کو دیکھتے ہوئے کہا، اتنے بچے نہیں ہو کہ سمجھ نہ آئے۔ وہ لڑکی اگر کسی مجبوری میں ہمارے پاس مدد کی امید لے کر آئی ہے تو تمہیں اسے مجبوراً رکھنا بھی پڑ گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ہر عمل سے جتایا جائے۔ پرانٹھے آئی تھنک تم ہی بہت شوق سے لاتے ہو اور کھاتے بھی ہو۔ اگر تم صرف بیٹھ کر کھا ہی لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا تمہاری شان میں۔ اگر آج کوئی مجبور ہے تو ہم کسی کی مدد کرنے کے قابل، تو ہماری اس خوش قسمتی میں نہ ہمارا کوئی کمال ہے اور اس کی بد قسمتی میں نہ اس کا قصور۔ جینڈر ڈسکریمنیشن سے بالاتر ہو کر سوچو کہ وہ ایک انسان بھی ہے اور اللہ نے اسے ہمارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ سمجھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس کے سامنے بچھ جاؤ، ریزرو رہو، روڈ نہیں۔ اسمن شاید سال میں ایک مرتبہ ہی اتنا سنجیدہ ہوتا تھا، اور جب وہ سنجیدہ ہوتا تھا تو پھر ضامن کو کسی خاطر نہیں لاتا تھا۔ اب بھی ضامن کو یہی بہتر لگا کہ خاموشی میں ہی عافیت ہے، اور یقیناً اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ ضامن کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ تھی کہ وہ اپنی غلطی کو جلد مان لیتا تھا اور عملاً اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ 1 بجے کے قریب فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ حالہ کچن میں کھڑی کچھ پکانے کا ابھی سوچ رہی تھی کہ سمیہ آ گئی۔ ہیلو کیوٹ لیڈی۔ سمیہ کے دوستانہ رویے نے اسے بہت ڈھارس دی، نہیں تو صبح والے ضامن کے رویے پر وہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی اور اپنا ٹھکانہ کہیں اور کرنے کا شدت سے سوچ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ کیا کر رہی تھی؟ سمیہ اس سے مل کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ پکا لوں کیا میں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اڑے کیوں نہیں، چلو مل کر کچھ پکاتے ہیں۔ وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ لگ گئی۔ انہوں نے چکن نکالا، نوڈلز، چاول سب موجود تھے۔ حالہ نے سنگاپورین رائس کا آئیڈیا دیا، دونوں نے جھٹ پٹ بنا لیا۔ سمیہ، کیا تم میرے لیے کوئی جگہ ارینج کر سکتی ہو؟ آئی نو میں نے تم سب کو بہت پریشان کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میرا یہاں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے سمیہ کو کہا جب وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ رات تک تو میں سب سیٹ کر کے گئی تھی، کیا اسمن نے کچھ کہا ہے؟ سمیہ اس کی شرارتی طبیعت سے واقف تھی سو جھٹ سے پوچھا۔ اڑے نہیں، اسمن بھائی تو بہت اچھے ہیں، وہ جلدی سے کلیئر کرنے کے لیے بولی۔ تو پھر ضامن اب کے بار؟ حالہ نے خاموشی سے بس سر جھکا لیا۔ اڑے یار، اس کی بات کو سیریس مت لو، انفیکٹ وہ لڑکیوں سے الرجک ہے، میرے ساتھ بھی صرف اس لیے فرینک ہے کیونکہ مجھ میں لڑکیوں والے گیٹس نہیں۔ تم اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو، اور ویسے بھی جیسے ہی سر کو پتہ چلے گا کہ وہ تمہارا خود بندوبست کر دیں گے۔ ڈونٹ وری۔ سمیہ کی بات پر وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد اویس عالم جو کہ ان کے باس تھے، انہوں نے اسمن و ضامن کو روک لیا۔ ہاں بھائی، کس لڑکی کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ انہوں نے ایک ہاتھ سے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے پوچھا، اور نظریں ضامن پر تھیں۔ اسمن سے تھا۔ اسمن و ضامن دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر اسمن نے ساری ڈیٹیل بتائی۔ اس کے ڈیٹا سے متعلق انفارمیشن تم نے سمیہ سے لے کر اپنے پاس سیو کی ہے؟ جی سر، اسمن تیزی سے بولا۔ دین واٹ آر یو ویٹنگ فار، شو اٹ ٹو می۔ ان کا ٹھنڈا دھیما لہجہ بھی کبھی کبھار ان دونوں کے ہاتھ پاؤں پھلا دیتا تھا۔ اسمن نے جلدی سے ڈیٹا نکال کر ان کے سامنے رکھا۔ اس کے باپ کے نام اور پوزیشن سے انہیں اچھا خاصا چونکا دیا تھا، مگر انہوں نے ان دونوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا۔ اوکے ناؤ واٹ یو وانٹ، انہوں نے براہ راست ضامن سے پوچھا۔ وٹ ایور یو ول ڈیسائیڈ آئیل پرسوائڈ۔ آر یو شیور۔ انہوں نے جانتی نظروں سے ضامن کو دیکھا جو ان کے عزیز ترین دوست عاصم ملک کی اولاد تھا۔
اور انہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا، ان کے ہر حکم کو ماننے والا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اوکے دین اٹس بیٹر ٹو کیپ ہر ود یو فار سم ٹائم۔ اوکے سر، دونوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور مسافہ کر کے باہر نکل آئے۔ ہیڈ کوارٹر سے نکل کر وہ سیدھا فلیٹ پر آئے جہاں سمیہ ان کی منتظر تھی۔ منتظر تو حالہ بھی تھی، آخر ان کا جو کوئی بھی بوس تھا، ان دونوں نے آج اس سے حالہ کے متعلق بات کرنی تھی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی کسی طرح اس کا وہ بوس حالہ کو کہیں اور بندوبست کروا دے اور اس خروش سے زمین سے اس کی جان چھوٹے، مگر قسمت ابھی اس سے پر اتنی بھی مہربان نہیں ہوئی تھی۔ ان کے اندر آتے ہی سلام دعا کے بعد سمیہ نے پوچھا، تو پھر بات ہوئی تم لوگوں کے سر سے کچھ کھانا کھانے کی اجازت ہے یا پھر پہلے تمہاری عدالت میں حاضری دیں؟ ضامن تو پہلے ہی تپا ہوا تھا، سمیہ کی بے صبری پر اس پر چڑھ دوڑا۔ پیچھے سے اسمت نے ہاتھ جوڑ کر سمیہ کو خاموش ہونے کا کہا۔ یار تو فریش ہو کر آ، سمیہ کچھ پکایا ہے تو جلدی سے رکھو۔ اسمت نے فوراً دونوں کو ادھر ادھر کیا، نہیں تو جنگ چھڑ جانی تھی۔ ضامن فوراً بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی بڑوں کے پتے میں ہاتھ ڈالنے کی؟ اس کے جاتے ہی اسمت نے سمیہ ڈانٹا۔ وہ تو شکر تھا کہ حالہ دوسری کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی، تو پھر سے دل برداشتہ ہو جاتی۔ تو اب بتا بھی چکو کہ سر نے حالہ کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے فی الحال اسے یہیں رہنے کا کہا ہے، اس لیے اس کا موڈ آف ہے، اسمت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ضامن کے خراب موڈ کی وجہ بتائی۔ چلو جی، حالہ بیچاری کا نصیب۔ وہ ضامن کی ایٹیٹیوڈ سے کافی ٹینس تھی۔ ہاں میں نے اسے سمجھایا تھا صبح، ہوپ فلی اب وہ انسان بن کر رہے گا۔ دونوں کھانا لاؤنج کے سینٹر ٹیبل پر رکھتے باتیں ہی بھی کر رہے تھے۔ شکر کہ ضامن نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد سمیہ چلی گئی اور اس کے جاتے ہی حالہ بھی اپنے روم میں چلی گئی جہاں وہ رات میں ٹھہری تھی۔ اسمت چائے بنا کر نوک کر کے اسے کمرے میں دینے آیا۔ بھائی آپ نے چائے کیوں بنائی، مجھے کہہ دیتے۔ حالہ کو اس کے ہاتھ سے چائے لیتے بہت عجیب لگا۔ ارے کوئی بات نہیں، ہم شروع سے ہی ہاسٹلز میں رہے ہیں سو ہمیں اپنے کام کرنے کی عادت ہے، لیکن جب تک اب میں یہاں ہوں آپ لوگ ایسے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اوکے اوکے، اس نے اتنے مان سے کہا اسے مانتے ہاں بنی۔ اور پھر کچھ دنوں میں حالہ نے ان کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیے۔ ضامن کو وہ براہ راست مخاطب نہیں کرتی تھی، اسمت کے تھرو ان کی چیزوں کا خیال رکھتی۔ ضامن کو چونکہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی سو اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ شکر ہی کرتا تھا کہ وہ اسے مخاطب نہیں کرتی۔ یہ کچھ ہی دنوں بعد کی بات تھی۔ حالہ فلیٹ میں اکیلی تھی۔ ضامن اور اصفر کسی کام کے سلسلے میں صبح کے نکلے ہوئے تھے۔ اب بھی اس بلڈنگ میں کسی کو حالہ کی ان کے فلیٹ میں موجودگی کا نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ جانے سے پہلے فلیٹ کو لاک کر کے جاتے تھے۔ سمیہ کچھ شاپنگ کر کے اس کے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں دے گئی۔ حالہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، تسبیح پڑھ رہی تھی کہ دروازے پر کلک کی آواز سے وہ یہی سمجھی کہ ضامن اور اسمت آ گئے ہیں۔ وہ کچن میں ان کے لیے جوس نکالنے گئی، کیونکہ وہ آتے ہی جوس ضرور پیتے تھے۔ جیسے ہی قدموں کی آواز آگے آئی تو کسی کے بولنے کی آواز بھی آئی، جیسے کوئی فون پر بات کر رہا ہے، مگر یہ آواز حالہ کے لیے اجنبی تھی۔ اس کے ہاتھ جوسر پر ڈھیلے ہو گئے اور آنے والا موبائل بند کر کے اب لاؤنج میں اپنا بیگ سائیڈ پر رکھ کر مڑ کر صوفے پر بیٹھنے لگا۔ اس کی نظریں سیدھی کچن پر پریشان کھڑی حالہ پر پڑی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، انہیں بزرگ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ضامن جتنا ہی قد کاٹ، کنپٹیوں کے بال سفید تھے، ان کی جتنی بھی عمر تھی حالہ کو وہ 40s کے ہی لگے۔ وہ بھی اس فلیٹ میں اس ایک لڑکی کو دیکھ کر حالہ سے بھی کہیں زیادہ حیران ہوئے۔ کیا انہوں نے کام والی رکھ لی ہے؟ مگر پھر خیال آیا کہ کام والی تو نہ تو جینز پہنتی ہے اور نہ ہی اتنی صاف ستھری اور خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ وہاں بیٹھنے کے بجائے کچن کے پاس آئے اور ماتھے پر تیولیاں لا کر اسے دیکھا، کون ہو تم اور ان دو لڑکوں کے فلیٹ میں کیا کر رہی ہو؟ باروب شخصیت کے ساتھ ان کے آواز بھی انہی کی طرح باروب تھی۔ میں ابھی وہ کوئی کہانی گھڑنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ مین ڈور پر کلک کی آواز کے ساتھ ہی کوئی اندر آیا اور پھر دبے قدموں اندر آتے یکدم عاصم ملک پر پسٹل تانتے ہوئے بولا، ڈیڈی۔ ایک دم پسٹل والا ہاتھ نیچے گیا۔ ہینڈز۔ واپس آ کر ضامن نے جیسے ہی فلیٹ کے دروازے پر لگائی تو اسے لوک کھلا ہوا ملا۔ وہ یہی سمجھا کہ ان کے فلیٹ میں کسی نے دھاڑوا بولا ہے۔ پہلی مرتبہ اسے حالہ کا خیال آیا کہ کہیں اسے کچھ ہوا نہ ہو۔ وہ گن پاکٹ سے نکال کر دبے قدموں سے آیا تاکہ اندر موجود شخص کو پکڑ سکے، مگر وہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ڈیڈی بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ خود بھی ISI کے ڈائریکٹرز میں سے تھے، سو کسی نہ کسی کیس کے سلسلے میں لاہور آتے جاتے تھے۔ جب سے ضامن اور اسمت کی پوسٹنگ یہاں ہوئی تھی وہ اب لاہور آ کر ان کے پاس ٹھہرتے تھے، لہٰذا فلیٹ کی ایک چابی
ان کے پاس بھی ہوتی تھی۔